السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ناول میں شروع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے عشق باز۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیا کریں۔ اسی کے ساتھ میرا ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے جے اسٹوریز، کائنڈلی وہاں پہ بھی مجھے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں وہاں پہ۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول عشق باز، رائٹر پروا خالد۔ زیکے دماغ خراب کر دیا اس شخص نے میرا۔ سجل ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں اپنے باپ کی چنگارتی آواز گونجی تھی۔ جس شخص کا نام وہ غصے سے لے رہے تھے اس کا تصور کرتے سجل کی آنکھوں میں خماری سی اتر آئی، چہرے پر چمک اور دل میں اسے پانے کی چاہ مزید زور پکڑ گئی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ وہ رات کے 3 بجے ایک پارٹی سے لوٹ رہی تھی۔ اس کا نامکمل لباس اور ڈھولتا وجود کسی بھی طرح قابل قبول نہیں تھا، مگر اس کے باپ افتخار زیدی کے لیے یہ نارمل تھا۔ جس شخص کے اپنے دن رات غیر عورتوں کی باہوں میں گزرتے تھے اس کے لیے اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی یہ سب نارمل ہی تھا۔ میرے ہر کام میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، کہتا ہے شوکت کو اس کے حوالے کر دوں ورنہ میرا جینا حرام کر دے گا۔ وہ کل کا آیا مجھے افتخار زیدی کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ سب بولتے اس کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی، غصے کے مارے کنپٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں، جبکہ سجل اپنے باپ کی بات سن کر بھی نارمل ہی رہی۔ زیکے کے ذکر پر تو وہ ویسی خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ لمبا چوڑا، مردانہ وجاہت کا شاہکار، شاندار مرد کب اس کے دل کی اولین ترجیح بن گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، دونوں انڈر ورلڈ کی دنیا کے سب سے تگڑے کھلاڑی تھے۔ افتخار زیدی عمر میں زیکے کے ڈبل تھا، آج تک اس کے آگے کبھی کوئی نہیں ٹک پایا تھا۔ لوگ اسی کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے، مگر جب سے زیکے نامی شخص اس دنیا میں آیا تھا تب سے افتخار زیدی کی دہشت تو بہت پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ زیکے کی بھی کچھ ایسی ہی سرگرمیاں تھیں۔ جہاں افتخار زیدی لوگوں کی سمگلنگ اور ملک میں انتشار پھیلانے کا ہر برا کام کرتا تھا، وہیں زیکے اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ زیکے کے کسی کو خود سے آگے نکلتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے دھوکے اور جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ دھوکہ دینے والے کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ شوکت اسی کا آدمی تھا جس نے افتخار زیدی کے کہنے میں آ کر زیکے سے غداری کی تھی۔ اس وقت سے زیکے شوکت کو واپس کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا افتخار زیدی سے، اور اس کے انکار کرنے پر اس کا ہر طرح سے نقصان کر رہا تھا۔ وہ اس کے 3 بہت اہم اڈے تباہ کر چکا تھا۔ ڈیڈ اتنا غصہ مت کریں، آپ کو بولا تھا کہ زیکے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اسی میں فائدہ ہے آپ کا۔ وہ آپ کے باقی دشمنوں کی طرح نہیں ہے جو ڈر جائے گا۔ اگر آپ شوکت کی طرح اس کے باقی لوگوں کو بھی اپنی سائڈ پر کر لیں وہ تب بھی آپ پر بھاری ہی رہے گا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ شوکت کو زیکے کے حوالے کر دیں، وہ شخص معاف تو کسی قیمت پر نہیں کرے گا۔ سجل اپنے باپ کو زیکے کی دہشت سے آگاہ کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ افتخار زیدی جھکنے کے خیال سے ہی پاگل ہو اٹھا تھا۔ الممتاز ہاسپٹل میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے وہاں ایک شخص کو بہت نازک حالت میں لایا گیا تھا جس کے وجود پر خنجر اور گولیاں سے وار کیے گئے تھے۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، لیکن وہاں کھڑا کوئی بھی ڈاکٹر اس شخص کے قریب نہیں جا رہا تھا کیونکہ ان سب کو اپنی جان کا خوف تھا۔ زیکے نامی وحشی درندے کا خوف تھا جس نے ہاسپٹل میں واضح دھمکی بھجوائی تھی کہ اگر کسی بھی ڈاکٹر نے اس شخص کا علاج کیا تو وہ اس کا زندہ رہنا مشکل کر دے گا۔ زیکے کی دہشت تو ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، لوگ اس کا نام تک سن کر کانپ جاتے۔ کوئی بھی ان لوگوں کی دشمنی میں پڑھ کر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگی دوبر نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہاسپٹل کے تمام سینئر اور جونیئر ڈاکٹرز نے اس زخمی انسان کا علاج کرنے سے منع کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ڈاکٹر مسفرہ بخشی نے اسی لمحے ہاسپٹل میں قدم رکھا تھا جب اس زخمی انسان کو ہاسپٹل سے نکالا جا رہا تھا۔ مسفرہ کے پوچھنے پر اس کی کولیگ ڈاکٹر انم نے اسے ساری بات بتا دی تھی، جو سن کر ڈاکٹر مسفرہ نے حیرت و بے یقینی سے اس شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے قابل ترین ڈاکٹرز اور سرجنز کی جانب دیکھا۔ وہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر مسفرہ کو زخمی تڑپتے ہوئے انسان پر ترس آیا تھا جس کا خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ہاسپٹل کا پورا کوریڈور لال ہو چکا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو مسفرہ؟ زیکے کے لوگ یہاں آس پاس ہی ہوں گے، اس نے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی بھی اس کا علاج کرے گا تو وہ اس انسان کا جینا حرام کر دے گا۔ مسفرہ کو اس شخص کی جانب بڑھتا دیکھ کر انم نے روکا تھا۔
باقی سب بھی مسفرہ کی جانب متوجہ ہوتے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مسفرہ آپ ایسا مت کریں، آپ بہت بڑی پرابلم میں پھنس سکتی ہیں۔ اس کے سینئر ڈاکٹر اور اس ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر اقبال نے بھی مسفرہ کو منع کیا تھا، جو خود بہت بے بسی کے ساتھ خود کو روکے کھڑے تھے، کیونکہ زیکے سے الجھنا اپنے خاندان کی بربادی اور اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ وہ بات کی بات ہے سر، مگر یہ کوٹ پہنتے وقت میں نے اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرنے کا حلف اٹھایا تھا، جسے میں کسی غنڈے بدماش کی دھمکی کی وجہ سے آپ سب کی طرح بھول نہیں سکتی۔ یہاں سب لوگوں کے سامنے میں یہ بول رہی ہوں کہ اس شخص کا علاج میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، اس میں ہاسپٹل انتظامیہ اور باقی کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو اس زیکے نامی درندے کو بھی بتا دیں کہ جو بگاڑنا ہے وہ میرا بگاڑ لے۔ مسفرہ اپنی بات مکمل کرتی نرسز کو اس شخص کی اسٹریچر اندر لے جانے کا اشارہ کر گئی تھی اور خود بھی تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں کھڑے تمام ڈاکٹر شرمندہ ہوتے نگاہیں جھکا گئے تھے، مگر ابھی بھی ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، کیونکہ وہ سب ڈاکٹر مسفرہ کی آنے والی زندگی کا سوچ کر ہی کانپ گئے، جسے اب زیکے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس زخمی شخص کی عمر لگ بھگ 30-32 سال کی لگ رہی تھی۔ اس عمر میں اتنی سنگین دشمنیاں، مسفرہ افسوس میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس شخص کی حالت دیکھ کر اس کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے، مگر مسفرہ اپنی جانب سے پوری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ خانزادہ انٹرپرائز کا سی ای او آریان خانزادہ پورے 2 مہینوں کے بعد لندن سے واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی کمپنی کی برانچز اب مختلف ملکوں میں پھیل رہی تھیں، جس کی خاطر وہ لندن میں ایک پراپر سیٹ اپ کر کے آیا تھا، جس سب میں اسے 2 مہینے لگ گئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے مینیجر فیضان سے پوری طرح ان ٹچ رہا، جو اسے آفس میں ہوتی ہر سرگرمی سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کے مینیجر کے ساتھ کیا برتاؤ رکھا تھا، وہ اس سے بھی بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ اس کی کمپنی کے اکاؤنٹ سے 20 لاکھ کے قریب رقم نکلوائی گئی تھی اور فیضان پر پریشر ڈالا گیا تھا کہ وہ آریان کو کچھ نہ بتائے، مگر وہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ آریان خانزادہ کی اجازت کے بغیر اس کے لوگ کوئی کام نہیں کرتے۔ آریان گھر جانے کے بجائے ایئرپورٹ سے سیدھا آفس آ گیا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ آریان خانزادہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے امپلائیز آفیسز اور کیبن سے نکل کر اسے سلام کرنے لگے۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے تنے مغرور نقوش کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ ڈیشنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ لڑکیاں تو اسے دیکھ کے اپنا دل تھام لیتی تھیں، مگر وہ مغرور انسان کم ہی کسی کو لفٹ کرواتا۔ آریان خانزادہ اپنے اصولوں کا بہت سخت تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی کم عمر میں اتنا کامیاب تھا۔ وہ بہت سخت دل انسان تھا، جسے اپنی زندگی میں ہر شے اپنے مطابق چاہیے ہوتی تھی۔ اکثر اس کے آس پاس رہنے والے یہی کہتے تھے کہ آریان خانزادہ دل سے عاری بندہ ہے، جس میں احساسات اور جذبات نام کی کوئی شے ہی نہیں۔ آج تک بہت سی لڑکیوں نے اس کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے، مگر آریان خانزادہ نے بہت ہی بے دردی سے انہیں جھٹک دیا۔ اسے بس ایک انسان کو ہرانا تھا، جس کی خاطر وہ دن رات کا فرق بھولا ہوا تھا۔ ویلکم بیک سر، آپ کے بغیر آفس بالکل۔ اس کا اکاؤنٹنٹ شہروز اپنے آفس سے نکلتا خوش دلی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر آریان نے ہاتھ اوپر اٹھاتے اسے دوری رکنے کا اشارہ کر دیا۔ فیضان، ان کا سارا حساب کلیئر کر کے آج ہی فارغ کرو انہیں، میری کمپنی میں دھوکے باز اور بے ایمان لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آریان خانزادہ سرد سپاٹ لہجے میں کہتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فیضان سمیت سب لوگ اپنے باس کا یہ فیصلہ سن کر شوق کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، فیصلہ کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا تھا۔ اسے اچھے سے پتا تھا کہ اسے اپنے قریب کن لوگوں کو رکھنا تھا۔ اپنی زندگی میں ایک بار بہت بڑا دھوکہ کھا چکا تھا۔ وہ غلطیوں سے سیکھنے والا شخص بار بار وہی غلطی نہیں دہرانے والا تھا۔ السلام علیکم تایا جان۔ وہ جیسے ہی اپنے روم میں داخل ہوا، سامنے ہی عباس خانزادہ اس کے منتظر تھے۔ وہ بہت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان سے بغل گیر ہوا۔ وہ ان سے سخت خفا تھا، مگر اس نے بظاہر ایسا کچھ بھی محسوس ہونے نہیں دیا انہیں، لیکن پھر بھی اس کا بے حد سنجیدہ چہرہ انہیں اچھے سے سمجھا گیا تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہے۔ آریان خانزادہ اپنے خاندان والوں کو بہت اہمیت دیتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی کسی کو اپنی شخصیت کے گرد بنائے گئے ایک خول میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ سب کو ایک مخصوص فاصلے پر رکھنے کا عادی تھا، جس سے آگے آج تک اس کی لائف میں آج تک کوئی نہیں بڑھ پایا تھا، اور جسے بڑھنے دیا تھا اس پر آج تک پچھتا رہا تھا، اور شاید یہ پچھتاوا زندگی بھر ساتھ رہنے والا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے آریان، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دراصل وہ 20 لاکھ۔ عباس خانزادہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تایا جان، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ آریان خانزادہ تھا جو کبھی کچھ نہیں بھولتا تھا اور نہ ایک کے بعد دوسری بار کسی کو وہ غلطی دہرانے کا موقع دیتا۔ اللہ جی، کیا میرے لیے کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں بنی؟ کیا کروں ان ڈگریز کا؟ آگ لگا دوں انہیں۔ آج پھر پورے دن کی خواری کے بعد نا امید لوٹتے ایزل نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے چھوٹے موٹے کام کر کے اور ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ وہ بہت ہی ذہین اور قابل لڑکی تھی، ہر کام بہت محنت اور لگن سے کرتی تھی۔ وہ اتنے مہینوں سے کسی اچھی جاب کی خاطر دھکے کھا رہی تھی، مگر جہاں جاتی تھی وہاں پہلے کی سفارش کی بنیاد پر لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے پاس نہ تو سفارش تھی اور نہ ہی پیسہ کہ وہ اپنی جاب کے لیے کچھ کر سکتی۔ ہر روز خوار ہونے کے بعد وہ ایسے ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتی تھی اور پھر اگلے دن پہلے سے زیادہ عزم اور حوصلے کے ساتھ جاب تلاش کرنے نکل جاتی۔ اس نے کسی بھی حالت میں ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ ارے یاسر، تم یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ وہ گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھی جب اس نے اپنے ہمسائے یاسر کو سر پکڑے اپنے گھر کے باہر بہت پریشانی کی حالت میں بیٹھے دیکھا۔ یاسر ان کا ہمسایہ تھا جسے ایزل بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ان کے گھر ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان سب کو ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ بچپن سے وہ سب ایک ساتھ تھے، اس لیے ان کے آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ سب محلے والے ایک دوسرے کے ہر سکھ دکھ میں سانجھے ہوتے تھے۔ اس وقت بھی یاسر کو اتنا پریشان دیکھ کر ایزل بھی پریشان ہوئی اور تھکے تھکے انداز میں وہاں نیچے اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھی پر جا بیٹھی تھی۔ آپ ہی مجھے کل اپنی فیس دینی ہے جس کے لیے پیسے کم ہیں میرے پاس۔ صبح سے 2 جگہ مزدوری کے لیے جا چکا ہوں مگر وہاں سے بھی پیسے بہت کم ملے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اگر فیس نہ دی تو پورا سال ضائع ہو جانا ہے۔ یاسر کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی رو دے گا۔ اس نے بھی ایزل کی طرح بہت محنت کر کے اپنے تعلیم کو اتنی آگے پہنچایا تھا، اب اس مقام پر آ کر اس کی بے بسی ایزل نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے اپنے بیگ کی جانب دیکھا جس میں اس کی اب تک کی کل سیونگ اتنی ہی تھی جتنے پیسے یاسر کو ضرورت تھی۔ وہ رات کے ٹائم ایک ریسٹورنٹ میں ویٹریس کی جاب کرتی تھی جہاں بہت مشکل سے ایک دوست کی مدد سے اب اسے جاب ملی تھی، وہ بھی نائٹ شفٹ کی، مگر اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر تھا اپنے پیسے کما کر خود مختار بننا۔ پورے دن کی تھکی وہ رات ریسٹورنٹ میں گزارتی تھی اور صبح پھر سے جاب ڈھونڈنے نکل پڑتی۔ یہ لو، اپنی فیس بھر لینا۔ ایزل نے ہمیشہ کی طرح فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اپنی ساری سیونگ نکال کر یاسر کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ نہیں آپی، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا، میں آپ سے یہ نہیں لے سکتا۔ یاسر اس سے پیسے لینے سے صاف انکاری تھا۔ وہ ایزل کے حالات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کتنی مشکل میں تھی، مگر اس کے باوجود وہ پیاری سی لڑکی اس کی اپنی پریشانی بتاتے ہی مدد کے لیے تیار ہوگی۔ وہ ایسی ہی تھی، فراخ دل، دوسروں کی مدد کرنے والی۔ میں ہمیشہ کے لیے نہیں دے رہی، جب تمہارے پاس پیسے آئیں گے تو مجھے واپس کر دینا۔ اب زیادہ ڈرامے مت کرو اور جاؤ گھر، خالہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ایزل دھیرے سے مسکراتی اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی جہاں قدم رکھنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ آ گئی آوارہ گردی کر کے۔ وہ جیسے گھر میں داخل ہوئی سمینا تائی اسے دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جاب کی تلاش میں پورا دن خوار ہو کر آئی تھی۔ وہ اسے تانا مارنے سے باز نہیں آئی تھیں۔ فوزیہ کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، کچن میں جا کر بریانی بناؤ، تمہارا انتظار کر رہی تھی میں، اب بستر پہ چڑھ کے سو مت جانا۔ ایزل سمینا تائی کی بات کو سنی انسنی کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب دوسرے کمرے سے نکلتی شبانہ چچی نے نیا حکم صادر کیا۔ ایزل اس وقت شدید تھکن محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہ رات کو سوئی تھی نہ دن کو آرام کر پائی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹے تھے اس کے پاس سونے کے لیے، اس میں بھی اس پر کام ڈال دیا گیا تھا۔ ایزل کو کوکنگ کرنے کا شوق بھی تھا اور اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت زیادہ تھا۔ شبانہ چچی کی دونوں بیٹیاں فیشن میں تو نمبر 1 تھیں، مگر کچن کے کاموں میں ذرا سی وابستگی بھی نہیں تھی ان کی۔ جب بھی ان کا کوئی رشتہ آتا تھا سارا کام ایزل ہی کرتی، مگر اس کا پورا کریڈٹ وہ اپنی بیٹیوں کو دیتی تھیں۔ ایزل صاف انکار کر دینا چاہتی تھی مگر اس وقت وہ انکار کی سچویشن میں نہیں تھی، وہ ان کے گھر رہ رہی تھی، اسے ان کا ہر آرڈر فالو کرنا تھا۔ ایزل بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بابا نے 1 سال بعد ہی دوسری شادی کر کے اسے اس کی دادی کی گود میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے بابا تیمور رفیق اپنی دوسری بیوی شمائلہ کے ساتھ دبئی میں مقیم تھے۔ ان کے 2 بیٹے عمر اور حمزہ تھے، مگر وہ صرف اسے ہی نہیں بلکہ اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بھول چکے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی۔ ان کی لاڈلی بیوی نے ان سے سارے رشتے چھڑوا دیے تھے، اس لیے ایزل اس بات کو ان سب گھر والوں کا احسان ہی سمجھتی آئی تھی کہ انہوں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر بار
اس کا سر ان کے آگے جھک جاتا۔ ایزل کی دادی ندرت بیگم کی وجہ سے ہی اسے اب تک وہاں رہنے دیا جا رہا تھا۔ اس کے تایا چچا اور کزنز بہت اچھے تھے، مگر ایک شے جس نے اس کی تائی چچی اور ان کی بیٹیوں کی نظر میں برا بنا دیا تھا وہ تھی ایزل کی بے پناہ خوبصورتی۔ دودیا رنگت جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ہاتھ لگانے سے ہی میلی ہو جائے گی۔ گہری خمدار پلکوں سے ڈھکی کانچ سی آنکھیں، صدمہ کھڑی ناک، گلابی پھولے گالوں میں پڑتے ڈمپل، ٹھوڑی پر چمکتا تل اور کمر سے نیچے تک آتے لمبے بال جو اس کی نازک کمر پر آبشار کی مانند محسوس ہوتے۔ نازک سراپے کی دلکشی سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ اس کی کزنز کے لیے جو بھی اچھا رشتہ آتا تھا وہ لوگ ہمیشہ ایزل کو پسند کر کے چلے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ان لوگوں نے اس سے خار ڈال لی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کو اس کا قصور مانتی تھیں۔ ایزل اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے سامنے نہ آئے، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی۔ ڈاکٹر مسفرہ کی پوری جدوجہد جاری تھی۔ وہ اس زخمی انسان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اکیلے یہ سب کر پانا بہت مشکل تھا۔ ساری نرسز اور ڈاکٹر پیچھے ہٹ کے تھے، اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ مسفرہ نے ایک نظر اس شخص کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ خون لگا ہونے کی وجہ سے اتنا واضح نہیں تھا، مگر اس کی شخصیت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ لیکن مسفرہ کو ان غنڈے بدماشوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بس اپنا فرض نبھانا چاہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس کی مسلسل اتنی دیر کی کوششوں کے بعد جا کر کہیں اس شخص کی حالت کچھ خطرے سے باہر ہوئی۔ مسفرہ نے آج پہلی بار اکیلے آپریشن کیا تھا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہی تھی۔ اس شخص کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ ابھی بھی خطرے میں تھا، جس میں اب مسفرہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تھک کر اپنے آفس میں کرسی پر آن گری۔ کسی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، سب کو اب اس سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھی تھی جب اچانک اس کے روم کی لائٹ آف ہوئی۔ مسفرہ اندھیرے اور تنگ جگہوں سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ اس وقت بھی ایک دم خوب اندھیرا ہوتا دیکھ کر وہ بالکل گھبرا گئی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھانا چاہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا جب اسی لمحے اسے اپنے گلے پر کسی مضبوط شکنجے کا احساس ہوا۔ چہرے پر گرم سانسوں کا لمس اور ہاتھوں کو آہنی گرفت میں قید ہوتے دیکھ کر مسفرہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ کون؟ مسفرہ کے ہونٹوں سے بمشکل اتنا ہی نکلا تھا جب مقابل اس کے مزید قریب آ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک بہت ہی زیادہ سحر زدہ کرنے والی تھی۔ ہمیشہ زی کے اپنے دشمن خود بناتا ہے، مگر تم نے تو خود میری جانب دشمنی کا ہاتھ بڑھایا۔ چاہوں تو ایک سیکنڈ میں مار دوں تمہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنو گی تم، تاکہ دوبارہ کوئی زیکے کے خلاف جانے کی جرات نہ کر سکے۔ سرد، ٹھٹرا دینے والا وحشت ناک لہجہ۔ مسفرہ کو اپنا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جھلستا محسوس ہوا۔ اسے گھپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس کی دہشت پر مسفرہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گن کی نوک چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اتنے اندھیرے میں اسے کیسے دیکھ پا رہا تھا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی جب وہ اسے آزادی بخشتا اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ چلا گیا تھا، مگر مسفرہ میں ابھی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر لائٹ ہی آن کرتی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا جب اسی لمحے انم اندر داخل ہوتی لائٹ آن کر گئی۔ کیا ہوا مسفرہ، تم ٹھیک ہو؟ انم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، مگر مسفرہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی کچھ بولنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھی۔ سب کی نگاہیں بے قراری کے ساتھ انٹرس پر جمی ہوئی تھی۔ جہاں سے کچھ دیر میں آریان خانزادہ نے اندر داخل ہونا تھا۔ وہ پرکشش شخصیت کا مالک شخص ہر انسان کو اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آریان خانزادہ اپنی کامیابی کی خوشی میں اپنے دوستوں اور حریف دونوں کو پارٹی دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوشی میں اپنوں اور دشمنوں کو ایک ساتھ رکھتا تاکہ اپنوں کی نظروں میں اپنی کامیابی پر خوشی اور دشمنوں کی نظر میں حسد دیکھ سکے۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بزنس انڈسٹری کے تمام جانے مانے چہرے اس پارٹی میں انوائٹڈ تھے، اس کے نامور دشمن بھی جو ہر مقام پر اسے گرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر ہر بار آریان خانزادہ پہلے سے بھی بڑے قد کے ساتھ اٹھ کر ان کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیتا۔ ارے یہ تو فلزا ملک ہے، سبحان ملک کی بیوی، یہ بھی پارٹی میں آئی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہاں کھڑے آریان کے خاندان والوں کی نظر جیسے ہی فلزا ملک پر پڑی وہ سب شدید غم و غصے کا شکار ہوئے تھے۔ یہ بے شرم لڑکی کس منہ سے یہاں آئی تھی وہ نہیں جانتے تھے، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر ان سب کے دلوں میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔
اب تو آئے گی ہی ہمارے آریان کی جانب، اس کے شوہر سے زیادہ پیسہ جو آ گیا آریان کے پاس۔ تیمینہ بیگم کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی دھکے دے کر اسے باہر نکال دے تاکہ آریان کی نظر نہ پڑ سکے اس لالچی لڑکی پر، مگر ابھی اتنے سارے لوگوں کے سامنے ویسا کچھ بھی کر کے آریان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئیں۔ جب اسی لمحے آریان خانزادہ انٹرس سے اندر داخل ہوتا اپنی وجاہت سے بھرپور شخصیت کے ساتھ وہاں کھڑے لوگوں کو مسمرائز کر گیا تھا۔ اپنے دوست اور دشمنوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کے عنابی ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ 3 پیس میں ملبوس اپنے چوڑے مضبوط سراپے کے ساتھ وہ محفل پر چھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کئی دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر خانزادہ، آپ تو کامیابی پر کامیابی حاصل کر رہے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر باقیوں کو بھی موقع دیں۔ آریان خانزادہ کا حریف ہمایوں جو اندر ہی اندر اس کی کامیابیوں پر جل رہا تھا، وہ اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے خود کو نہیں روک پایا۔ بس آپ ہی کی دعائیں ہیں ہمایوں صاحب، جو ہمیں ٹھہرنے ہی نہیں دے رہی۔ آریان خانزادہ کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، مگر اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی چمک ان لوگوں کے حسد سے بھرپور چہرے دیکھ کر مزید بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو آریان خانزادہ، اچھی راہ پر چل پڑے ہو، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری منزل کیا ہوگی، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے تمہاری منزل تو میں چھین چکا ہوں نا، رائٹ؟ سبحان ملک، جس کی کمپنی ہمیشہ ٹاپ پر رہی تھی، مگر آریان خانزادہ کے میدان میں آتے ہی وہ دوسرے نمبر پر آ چکا تھا۔ جو بات اسے کسی قیمت پر ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ آریان خانزادہ کی کمزوری پر وار کرتا اسے جھلسا کر رکھ گیا۔ آریان خانزادہ کا چہرہ ایک دم لال ہوا تھا، اس نے اپنی جلتی آنکھوں کو اس کی جانب سے پھیر لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر سبحان ملک کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے اس مہرے کو استعمال کیوں نہیں کیا تھا۔ آریان خانزادہ کو توڑنے کے لیے بہت کارآمد تھا، یہ شخص وہیں ٹوٹ جاتا اور اتنے آگے نہ بڑھ پاتا۔ اسی لمحے سبحان نے فاصلے پر کھڑی فلزا ملک کو اشارہ کیا، جو اس وقت سلک کی بلیک ساڑی میں ملبوس اپنے وجود کی رعنائیوں کو اجاگر کرتی وہاں کھڑے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اس کا حسن دیکھنے والوں کو گھائل کر کے رکھ دیتا۔ ان سے ملے خانزادہ صاحب، مائی وائف فلزا ملک۔ فلزا کی کمر میں بازو حمائل کرتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ اس کی محبت پر فلزا مسکراتی مزید اس کے قریب ہوئی، جبکہ آریان اس شخص کی کمینگی پر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا جو اتنے سارے لوگوں کے بیچ اسے نیچا دکھانے کے لیے اپنی بیوی کو نمائش کی طرح پیش کر رہا تھا۔ آریان کو فلزا کے یہ بدلے انداز بھی شدید ناگوار گزرے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے ہٹ گیا۔ جو دیکھ سبحان یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ آریان خانزادہ کے دل کو اذیت پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ روم میں آپ کا ڈریس موجود ہے، جا کر فریش ہو جائیں، بہت تھکے تھکے لگ رہے ہیں آپ مجھے، تسنیم بیگم اپنے لاڈلے کا ماتھا چومتی محبت سے بولی تھی، جو ان کی کل کائنات تھا۔ وہ دیکھ چکی تھی فلزا کے انداز، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ آریان کچھ دیر کے لیے یہاں سے ہٹ جائے۔ باقی سب گھر والے بھی محبت اور فکر بھری نگاہوں سے آریان کی جانب ہی دیکھ رہے تھے، جن سب سے اس وقت وہ شدید ناراض تھا۔ اس ناراضگی کو سمجھتے وہ سب اپنی جگہ خاموش ہی رہے۔ آریان خاموشی سے سر ہلاتا ہوٹل کے لگژری روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہر ایک سے 2 ٹوک بات کرنے والا، بہت ہی سنجیدہ اور تھوڑا سا اکھڑ مزاج انسان تھا، جو اپنے مزاج کے خلاف بات کم ہی کبھی برداشت کرتا۔ آریان روم میں آیا ہی تھا جب کچھ دیر بعد ہی اس کے پیچھے فلزا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ تم کیوں آئی ہو یہاں؟ آریان کی آنکھیں لال جبکہ چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ تم سے ملنے؟ فلزا اس کے مقابل آتے بولی تھی۔ اپنی ساڑی کے پلو کو کندھے پر ڈالتے اس نے اپنے حسن سے سامنے کھڑے شخص کو گھائل کرنا چاہا۔ کبھی محبت تھی وہ اس کی، لیکن اب کسی اور کی بیوی تھی، مگر اس کا یہ انداز، آریان مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فلزا اچھے سے جانتی تھی کہ اس شخص کے دل میں ابھی بھی وہ بستی تھی جس کا فائدہ اٹھانے وہ یہاں آئی تھی آج۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، آرام سے چلی جاؤ یہاں سے۔ آریان خانزادہ اسے اب بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہا تھا، مگر اسے واپس مڑتے دیکھ کر فلزا پوری قوت سے اس کا بازو پکڑتی اس کے چوڑے مضبوط سینے سے آن لگی۔ آریان کو اس سے ایسی بے باکی کی امید بالکل بھی نہیں تھی، وہ بالکل اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔